مجھے اگر آپ تھوڑا سا اسٹیٹسٹکلی بتا سکیں کہ اس وقت دنیا میں نمبر 1 کاز آف مورٹیلٹی ہے، ڈیتھ ہے، وہ آپ کی کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ہیں، آپ کے ہارٹ اٹیکس ہیں، آپ کی ہارٹ سے ریلیٹڈ ڈیزیز ہیں، دوسرے نمبر پر کینسر آتی ہیں، رائٹ. یہ بھی ہے کہ آئندہ آنے والے 5-10 سالوں میں یہ سرپاس کر جائے گا. کینسرس جو ڈیتھس ہیں، کینسر کی وجہ سے جو ڈیتھس ہوتی ہیں وہ سرپاس کر جائیں گی جو ہارٹ اٹیک سے ہونے والی اموات ہیں، بیکاز کارڈیو واسکولر وائز میڈیکل انٹرونشنز بہت ہیں، میڈیسنز بہت اچھی آ گئی ہیں، آپ کے کولیسٹرول کنٹرول کیے جا سکتے ہیں، آپ کی رگوں کو کھولا جا سکتا ہے، ٹرانسپلانٹس ہیں اینڈ واٹ ناٹ. کینسر کے کیس میں شاید اتنی ترقی نہیں ہوئی، تو یہ بات صحیح ہے کہ کینسر ول بی دا نمبر 1 cause of death in the next 10 to 15 years, and why it is growing so fast in the first place? Unfortunately, it is true. اعداد و شمار جو اسٹیٹسٹکس ہیں کینسر کی، they are worrying and they are scary. 1990s میں جب میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت یو کے اندر انگلینڈ میں کینسر ہونے کے امکانات جو تھے، لائف ٹائم رسک آف کینسر دیٹ واز 25%. 100 میں تقریباً 25 بندے، یعنی 4 میں سے 1 بندے کو کینسر ہو رہا تھا. جب میں 2001 میں انگلینڈ گیا، اس وقت کینسر کے اسٹیٹسٹکس کہہ رہے تھے کہ 33%، 33% لوگوں کو کینسر ہو رہا ہے زندگی میں، جس کا مطلب ہے کہ 3 میں سے 1 شخص کو کینسر ہو رہا ہے. 2017 میں when I started working as a consultant, this number had gone up to 50%. 50% لوگوں کو انگلینڈ میں کینسر ہونے کا امکان ہے ان کی زندگی میں. لائف ٹائم رسک آف کینسر از 50%، 50. 2 میں سے 1 بندے کو کینسر ہونے کے امکانات ہیں. اور 2017 سے 2023 تک 6 سالوں میں ڈیٹا ڈھونڈ رہا ہوں اور کوئی ڈیٹا پرووائڈ نہیں کیا جا رہا. اینڈ آئی ایم شیور دا رسک ہیز گون ہائر، کیونکہ اگر کم ہوتا تو حکومت فوراً ڈیٹا نکالتی اور خوشخبری دیکھتی کہ کینسر کا لائف ٹائم رسک کم ہو رہا ہے. اٹ از گوئنگ ہائر. میرا پیشنٹ لوڈ بڑھ گیا ہے، کینسر ہاسپٹلس کے اندر جگہ ختم ہو گئی ہے، کلینکس اوور بک ہو چکے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں. انگلینڈ میں تو یہ حالات ہیں کہ ہر گھر، ہر خاندان میں کسی ایک آدھ بندے کو کینسر ہوا ہے یا ہونے والا ہے یا اس کا علاج کروا رہا ہے. اینڈ دے آر آل ورڈ اباؤٹ اٹ.